اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشير النذير وعلى السراج المنير وعلى رحمة للعالمين على عبد المؤيد ورسول المسدد ونبي المحزب أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله دائم الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وأهل بيتي وإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي درود بھیجے محمد عزیزان گرامی، دوستدار اہل بیت عصمت و طہارت، ظاہر ہے جو میں وقت دیکھ رہا ہوں، جو وقت میرے حصے میں آیا ہے وہ بالکل نماز کے قریب کا آیا ہے۔ ظاہر ہے احترام اذان ہم سب پر فرض ہے، ہم سب پر واجب ہے۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ اپنے عرائض کو پھیلاتے ہوئے نہیں بلکہ سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ لہٰذا جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں بطور عنوان آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ہزاروں بار کی یہ حدیث سنی ہوئی ہے اور ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، کہ جس میں حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہار چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے اہل بیت۔ جب تلک تم ان سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں چیزیں مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گی۔ عزیزان گرامی، جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ، جو پہلا حصہ ہے حدیث کا وہ یہ کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس میں سب سے پہلے کتاب خدا ہے۔ عزیزان گرامی، بے شک کون انکار کر سکتا ہے، اور تمام امت مسلمہ متفق ہے اس بات کے اوپر کہ کہیں کہیں ترجمے میں اور تفسیر میں تو فرق ہو سکتی ہے، لیکن آیات میں اور اس کے حروف میں اور تمام سوروں کے اندر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اور فرما رہے ہیں آپ تو سب سے پہلے یہاں کے اوپر کہ کتاب خدا، اگر صرف کتاب خدا ہی کافی ہوتی تو یہ خود حدیث بتا رہی ہے کہ ہم اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور کیجئے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب خدا تنہا کافی نہیں، ورنہ کہتے ہیں ہم تمہارے درمیان کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو اس کے اوپر عمل کرے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے گا۔ ضرورت کیا تھی اس کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑنے کی؟ اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، غور یہ کیجئے گا، قرآن کو اگر صرف کافی سمجھ لیا جاتا، جس پر ہزاروں علماء دلیلیں دے چکے ہیں، ہزاروں آپ کے سامنے ہیں دلیلیں، کہ اگر صرف و صرف کتاب کافی ہوتی تو یہاں کے اوپر اتنے فرقے ہی کیوں وجود میں آتے؟ اور کر رہے ہیں اسی بات کے اوپر اختلاف کیوں ہوتا کہ آپ ہاتھ کہاں باندھے ہو، کتنے دور پر باندھے ہو، کہاں پر باندھے جائیں؟ اور کر رہے ہیں سبھی اتفاق، نماز کی بھی شکل ایک ہوتی،
اذان کی شکل بھی ایک ہوتی، روزے کی شکل بھی ایک ہوتی، حج کی شکل بھی ایک ہوتی، تمام امور کی شکل ایک ہوتی۔ اور فرما رہے اتنے 100 سال کے بعد آپ فرق دیکھ سکتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اس لیے پہلی بات آپ عام ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے، اپنی دنیا میں آج کا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے۔ بھئی آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، ماشاءاللہ لوگ فخر کر رہے ہیں بھئی نیٹ کا زمانہ ہے۔ علماء تشریف فرمائے غور کریں گے اور حقیر کوئی رہنمائی فرمائیں گے، غور کیجئے گا۔ بھئی نیٹ کا زمانہ ہے، جب نیٹ کا زمانہ ہے سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، آپ کے نیٹ کے اندر۔ آپ غور کر رہے ہیں، آج سب کچھ موجود ہے اس نیٹ کے اندر۔ کوئی کتاب دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ورق دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی مشکل دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی دوا دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی نام دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایڈریس دیکھنا چاہتے ہیں، گاڑی میں آپ بیٹھ جائیے، نیٹ آپ لگا لیے، آپ کو کہاں جانا ہے وہ خود بخود وہاں کے اوپر وہ نقشہ بھی آتا جائے گا، وہ بتاتی بھی جائے گی رائٹ لیفٹ، اور کر رہے ہیں آپ غلط جا رہے ہیں، رونگ جا رہے ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے وہ بتاتا، وہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، سب کچھ جب موجود ہے۔ ایک امتحان لے کر دیکھ لیجئے، ابھی امتحانات کا زمانہ ہے، ہائی اسکول کا زمانہ ہے، انٹر کا زمانہ ہے، اس کا ایک امتحان لے کر دیکھ لیجئے۔ بھائی ہم تمام اساتذہ کو ہٹائے دیتے ہیں کالج سے، جب نیٹ اتنا فاسٹ ہو گیا اور ہر چیز کے لیے مشکل کشا ہو گیا دنیا کے اندر، تو آج یونیورسٹیز میں پروفیسرز کی کیا ضرورت ہے، ماسٹرز کی کیا ضرورت ہے، غور کر رہے ہیں، استاد کی کیا ضرورت ہے۔ ان سب کو ہٹا دیا جائے، جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، ہائی اسکول والے، انٹر والے، بی اے والے، بی ایس سی والے، سب کو کتابیں دی جا رہی ہیں، نیٹ سے کتابیں سب کو فراہم کی جا رہی ہیں، کتابیں سب کی ہیں، سب کا امتحان لے کر آج کی دنیا میں دیکھ لیجئے آپ، اور کر رہے ہیں امتحان لیا، سب کا پرچہ ایک، سب کا وقت ایک دیا گیا۔ وقت دینے کے بعد جب امتحان ہوا اور جب رزلٹ آیا تو اس میں اکثریت فیل نظر آئی۔ کاؤنسلنگ کی گئی، آخر فیل ہونے کا کیا سبب؟ کیا کتابیں الگ تھی، انٹر کی الگ کتاب تھی سب کے لیے الگ الگ؟ کیا نہیں، انٹر والوں کے لیے انٹر کا کورس تھا، بی اے والوں کا بی اے کا کورس تھا، جو غور کر رہے یہ اسی صورت سے ایم اے والوں کا ایم اے کا کورس تھا۔ تو آخر سب فیل کیوں ہو گئے؟ اکثریت فیل کیا ہو گئی؟ تو جب اسٹوڈنٹ کو بلایا گیا، بلانے کے بعد میٹنگ کی گئی تو انہی نے کہا اس سوال کا جواب ہم یہ سمجھے، انہی نے کہا ہم اس سوال کا جواب یہ سمجھے، اس نے کہا اس سوال کا جواب ہم یہ سمجھے۔ ہم نے کہا کیا کتابیں الگ الگ تھیں؟ کہہ لیں گے نہیں، کتابیں تو نہیں الگ الگ تھیں، کتابیں ایک تھیں، وقت ایک تھا، معین مقدار تھی، سب کچھ تھا وہاں کے اوپر، پورا سسٹم ایک تھا۔ جب سسٹم ایک تھا تو سب کا نتیجہ ایک آنا چاہیے تھا۔ نتیجہ ایک نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب نے اپنا جواب اپنے استشہاد سے، اپنے غور و فکر سے، اپنے اپنے مطابق سب نے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن صحیح جواب تک نہیں پہنچ پائے۔ جب فیل ہو گئے تو سب کہنے لگے سب کچھ تو دیا تھا، کتابیں بھی دی تھی، وقت بھی دیا تھا، نیٹ بھی موجود تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ ہم اس کا جواب یہ سمجھے، ہم یہ سمجھے، لیکن چونکہ استاد ایک نہیں تھا، استاد نہیں تھا، اس لیے ہم اس کا جواب الگ الگ سمجھے۔ عزیزان گرامی، بس یہی فرق ہے کہ رسول نے اپنے بات کے لیے کتاب کو بھی بھیجا اور کتاب کے ساتھ ساتھ اس کے اساتذہ کو بھی بھیجا۔ جن کی اساتذہ ایک یونیورسٹی کے رہے وہاں کوئی اختلاف نہ ہوا، جن کی اساتذہ در اہل بیت کو چھوڑ کے ہوئے وہاں اختلاف ہوتا چلا گیا، اختلاف نظر آیا۔ درود بھیجے محمد۔ بھئی آپ دیکھیں، آپ دیکھنے کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج جو یہ مسئلہ آیا، خدا حل کرے تمام مسائل کو۔ ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بے شک اختلاف، اور جب کسی کو رسوا کرنے کے لیے اور کسی کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہو، بیجا استعمال کیا جا رہا ہو تو بالکل غلط۔ آپ غور کیجئے، آئی بات نہیں، وہاں پر آئی بات، جب طلاق ثلاثہ کی بات آئی تو ایک مشکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر کہاں طلاق نہیں گئے لوگ، دیکھنے کی کوشش کی۔ اگر
غور کیجئے گا، اگر قرآن کے مطابق ہوتی تو جواب آ جاتا. غور کر رہے ہیں میری بات پر؟ غور کیجئے گا، اگر قرآن کے مطابق ہوتی تو مسئلہ سامنے آ جاتا اور اس کا وہاں کے اوپر سلوشن سامنے آ جاتا. اور کیجئے گا، یا سیرت اہل بیت کو لیا ہوتا کہ اہل بیت جو حقیقی اس کے استاد ہیں ان سے پوچھا ہوتا تو یہ پرابلم کوئی پرابلم نہ رہتی، کیونکہ قرآن کے بھی منافی تھی اور سیرت اہل بیت کے بھی منافی تھی، اس لیے جواب نہ مل پایا. اور کر رہے ہیں، اگر کتاب کے مطابق ہوتی تو کوئی مشکل نہیں تھی، اور اگر سیرت اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہوتی کوئی مشکل نہیں تھی. ہمارے کیا کیوں نہیں مشکل کھڑی ہوئی؟ ہمارے کیا بھی مشکل کھڑی ہونا چاہیے تھی اور یہ کریٹ ہونا چاہیے تھی کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگی. غور کر رہے ہیں؟ اندازہ لگائیے، آج سوچنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تلک کہ مصر کے ان کے استاد کو کہنا پڑا ہاں بے شک فقہ جعفری بھی ایک فقہ ہے جس پر اگر عمل کیا جائے تو فقہ رسول تلک اور رسول تک پہنچا جا سکتا ہے، قرآن تک پہنچا جا سکتا ہے. وہ کہنے کے اوپر ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں بار بار، ابھی بھی سویرا ہے، ابھی بھی سویرا ہے. ہمارے کیا کیوں نہیں اختلاف آ رہا ہے؟ 1400 سال کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے. بھئی وہ دور چلا، ائمہ کا دور چلا، چلتے چلتے امام وقت تلک آیا، امام غیبت پہ گئے، غیبت کے بعد نواب اربع کا دور آیا، نواب اربع کے بعد نائبین عام کا دور آیا، جو آج تلک چلتا ہوا یہاں تک پہنچا، مراجع اکرام تلک پہنچا. آپ نے اندازہ لگائیے، کہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 8ویں امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، 11ویں امام ان سے الگ ارشاد فرما رہے ہیں، 11ویں امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، موجودہ مراجع اکرام یہ ارشاد فرما رہے ہیں. کہیں نہ کہیں اختلاف دکھائی دینا چاہیے تھا، اختلاف آنا چاہیے تھا. نکاح میں آ جاتا، طلاق میں آ جاتا، نماز میں آ جاتا، اذان میں آ جاتا. بھائی اب اذان ایسے نہیں ہوگی، ایسے دی جائے گی ہمارے کی. اور کہہ رہے اب ایسے نہیں، اب اذان ایسے دی جائے گی. اب تلقین ایسے نہیں، یہ تلقین میں اضافہ کر کے ایسے پڑھی جائے گی. اور کر رہے کہیں نہ کہیں سے دکھائی دینا چاہیے تھا. 1400 سال سے لے کے سرور کائنات سے لے کر امام تلک، غیبت سے لے کر آج تلک تمام مراجع کو لیجیے اور لینے کے بعد دیکھ لیجیے جتنے فقہی مسائل ہیں. اور کر رہے ہیں حرام و حلال سب کو دیکھ لیے، اور دیکھنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں نہ نماز میں فرق ہے، نہ روزے میں فرق ہے، نہ اذان میں فرق ہے، نہ تلقین میں فرق ہے، نہ کسی اور مسئلے کے اندر فرق ہے. یاد رکھیے گا کوئی مشکل پیش نہیں آئی. مشکل وہاں پیش آتی ہے کہ جہاں پر مرکز اصل کو چھوڑ کے بنایا جاتا ہے، اور جہاں پر مرکز ہمیشہ قرآن رہتا ہے، اور جہاں پر اہل بیت رہتے ہیں. جو اہل بیت کہتے ہیں وہی قرآن کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت کہتے ہیں. درود بھیجے محمد. ایک اس سے بہتر انداز میں درود بھیجے محمد. بس عزیزان گرامی، تمہید کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی جو ہمارے ذہن میں آ رہی تھی. وہ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت لازم و ضروری یہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ وہ قرآن پر عمل کرے اور سیرت اہل بیت پر عمل کرے. جبھی اس کے لیے کامیابی ہے اور جبھی اس کے لیے نجات ہے. اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ تمام باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں. اختلاف کو اجاگر کرنا نہیں مطلب ہے، صرف بتانا ہے کہ ٹھوکر بار بار نہ کھائیے. سمجھدار وہ ہوتا ہے کہ جب ایک بار ٹھوکر کھا لے تو دوبارہ ٹھوکر نہ کھائے. اور اس لیے متوجہ ہو جائیں، تمام مسلمان متوجہ ہو جائیں. میں تمہارے درمیان 2 گرا باہر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تمام باتوں کو چھوڑ کر اگر تمام مسلمان قرآن پر عمل کر لے تو خود بخود اہل بیت اطہار مل جائیں گے، خود بخود علی مل جائیں گے، خود بخود فاطمہ مل جائیں گی، خود بخود حسن مل جائیں گے. اور کیجئے گا قرآن کی تفسیر جب ڈھونڈیں گے خود بخود اہل بیت اطہار ملیں گے. اور کر رہے قرآن اس وقت تک بے تشنا رہے گا، قرآن اس وقت تک بے تشنا ہے جب تک سے عمل اہل بیت علیہ السلام سامنے نہ رکھا جائے، جب تک سے سیرت اہل بیت سامنے نہ رکھی جائے. آپ دیکھیں، دیکھنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے جس سیرت کو پیش کیا
آپ اندازہ لگائیں، اسی بات سے اندازہ لگائیں. خال اذان شروع ہو گئی ہے، ایک اذان ہو جائے، ایک درود بھیجے محمد والے. عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار نے اب دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے فضائل گھٹانے کے لیے بہت سی خواتین کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے فضائل چھپانے کے لیے، شہزادی کے فضائل پر پردے ڈالنے کے لیے دوسروں کے فضائل لانے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ شہزادی سے موازنہ تو بعد میں کرنا، پہلے گھر کے ان کی جو خادمہ ہے ان سے مقابلہ کرنا. میں تو اس موازنے ہی کو غلط سمجھتا ہوں کہ معصومہ سے موازنہ میں کراؤں بیٹھ کر. آپ اور کر رہے ہیں، موازنہ ہی غلط ہے یہاں پر، کمپریزن ہی غلط ہے یہاں کے اوپر. آپ دیکھیں جناب فضہ سلام اللہ علیہ ملکہ حبشہ سے آئیں، اور آنے کے بعد جناب جعفر طیار جب گئے تھے 183 مرد 13 خواتین جب لوٹ کر آئیں تو بادشاہ نجاشی نے تحفتاً بہت سے تحفے بھیجے، اور بھیجنے کے بعد اس میں جناب فضہ سلام اللہ علیہ کو بھیجا. آئیں اور آنے کے بعد جب اس گھر میں آئیں، یہاں کے انداز کو دیکھا، یہاں کے طور طریقے کو دیکھا یہاں تو بھوک ہے، یہاں تو پیاس ہے، بچے بھوکے ہیں. بازار گئیں اور جانے کے بعد ایک لوہے کی چھڑ کو لیا، کچھ کیمیائی اشیاء کو خریدا، لے کر گھر کے اندر آئیں، اپنے علم سے اس کو سونے میں تبدیل کیا. جب سونے میں اس کو تبدیل کر لیا، بخدمت مبارک مولا کائنات آئیں اور آنے کے بعد کہا مولا میں نے یہ سونا بنایا ہے، اس کو فروغ کر دیجئے، مجھ سے بچوں کا بھوکا و پیاسا نہیں دیکھا جاتا. مولا نے سونے کو لیا اور لینے کے بعد کہا فضہ سونا بنایا تم نے ضرور ہے، لیکن جو رنگ آنا چاہیے تھا وہ ابھی اس میں نہیں آیا. کہا آقا کیا آپ بھی سونا بنانا جانتے ہیں؟ مولا نے ہاں اور نہیں کی. کہا فضہ تم نے سونا ضرور بنایا ہے، لیکن جو اس کے اندر رنگ آنا چاہیے تھا ابھی وہ رنگ آیا نہیں ہے. کہا آپ بھی جانتے ہیں؟ مولا کائنات نے ابو تراب نے زمین پر ٹھوکر ماری، جیسے ہی زمین پر ٹھوکر مارنا تھی زمین نے اپنے دہانے کو چاک کیا، دہکتا ہوا سونا مولا کائنات کے قدموں کے اوپر. فضہ نے اب جو اس سونے کو دیکھا کہا آقا یہ سونا تو میرے سونے سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بہت اعلیٰ ہے. مولا نے اس چھڑ کو لیا، لینے کے بعد اس کے اندر ڈالا، ڈالنے کے بعد پھر ٹھوکر ماری اور پھر زمین برابر ہو گئی. کہا فضہ یاد رکھنا ہم پروردگار عالم کی خوشنودگی کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں، ورنہ ہمارے قبضہ قدرت میں ساتوں زمین و آسمان کے خزانوں کو ٹھوکر میں رکھ دیا. پروردگار عالم نے تمام خزانوں کو ہمارے قدموں میں رکھ دیا ہے. عزیزان گرامی جیسے یہ حالات دیکھنے کے بعد روایت یہ بتاتی ہے کہ جو خالی وقت ملتا تھا اس میں جناب فضہ شہزادی کے پاس بیٹھ کر علوم قرآنیہ کو حاصل کرتی تھی. اور کیے گا آپ ادھر ان کا بھی حال دیکھ سکتے ہیں، ادھر جناب قمر کا بھی حال دیکھ سکتے ہیں، جناب سلمان فارسی کا بھی حال دیکھ سکتے ہیں. یعنی اور روایت بتاتی ہے کہ اس صورت سے علوم قرآنیہ کو حاصل کیا جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے کہ قرآن کا جیتا و جاگتا معجزہ بن گئی. جب تلک زندہ رہی قرآن میں گفتگو کرنے لگی. عزیزان گرامی سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے، وہ یہ کہ اہل بیت اپنے خادموں کو بھی جاہل نہیں دیکھنا چاہتے اور کرتے ہیں، اپنے خادموں اور خادمہ کو بھی جاہل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے اگر اہل بیت سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم دین ضرور حاصل کرو، علم دنیا ضرور حاصل کرو. درود بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی سورت سے علوم کو حاصل کیا. تاریخ شہزادی کونین اور تاریخ جناب فضہ سلام اللہ علیہ میں تحریر ہے کہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ حج کی غرض سے جا رہی ہیں، راستہ بھٹک گئی ہیں، تھک کے ایک مقام پر جا کر بیٹھ گئی. ادھر سے قشری نام کا دوسرا شخص جا رہا ہے. اس نے یہ دیکھا کہ یہ بی بی یہاں کے اوپر تھکی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں، شاید راستہ تلاش کر رہی ہیں. دیکھیے گا قرآن اور سیرت اہل بیت. جیسے ہی قافلہ سالار اترا ناقے سے، اپنے ناقے کو لیے ہوئے اس بی بی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا بی بی آپ کو دیکھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ راستہ بھٹک گئی ہیں. بی بی نے کوئی کلام نہ کیا بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت سے جواب دیا، قل سلام فسوف یعلمون. پہلے سلام کرو اس کے بعد احوال پرسی کرو. یہی قرآن کا بھی حکم ہے، یہی سیرت اہل بیت ہے.
آج مسلمان جس سیرت کو ترقی دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جس کو ہم پہلے سلام کریں گے چھوٹے ہو جائیں گے، ہم مولانا اگر سلام کریں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، جبکہ جانتے ہیں سلام کرنے کا کیا جواب ہے، جواب سلام کا کیا اثر ہے اور اس کا کیا ثواب ہے۔ اگر ہم سلام کریں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے۔ ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ سرور کائنات نے زندگی بھر کسی کو موقع نہ دیا سلام کرنے کا۔ بزرگوں کو سلام، نوجوانوں کو سلام، بچوں سے شفقت۔ لوگ جا کے جانے کے بعد اصحاب دیوار کے پیچھے چھپ گئے اور چھپنے کے بعد کہا آج ہم پہلے سلام کریں گے۔ یہ سب کے سب دیوار کے پیچھے چھپ گئے اور چھپنے کے بعد سرور کائنات جیسے ہی دیوار کے پاس آئے کہا سلام ہو صاحب جدار کے اوپر جو دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ سب بڑبڑا کے رسول اللہ کے سامنے آئے کیونکہ اپنا جیسا سمجھ رہے تھے۔ درود بھیجے محمد والے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے ہم کو دیکھ لیا؟ رسول نے کوئی ارشاد دی، رسول نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہا ہم دیکھ لیا کرتے ہیں۔ رسول بتانا یہ چاہتے ہیں معصوم نگاہیں، یہ دیوار کا پردہ کیا ہے، پردہ غیبت بھی ڈل جائے تو معصوم اگر ارادے کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ درود بھیجے محمد والے۔ بہرحال اس نے جواب سلام کیا، بی بی نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا، اے بی بی آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ بی بی نے قرآن کی آیت کا انتخاب کیا اور انتخاب کرنے کے بعد جواب دیا ینادون من مکان بعید، میں بہت دور سے آ رہی ہوں۔ کہ بی بی کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، کہاں جانا چاہتی ہیں اور کہاں کا ارادہ رکھتی ہیں؟ فوراً جواب دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پروردگار عالم نے حج کو ان لوگوں پر فرض کر دیا ہے کہ جو جانے کی استطاعت رکھتے ہو۔ اور کیے گا اس نے پھر سوال کیا، اس نے چوتھا سوال کیا، اے بی بی آپ اپنے قافلے سے کتنے دن سے بچھڑی ہوئی ہیں؟ بی بی نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انتخاب کیا اور جواب دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، پروردگار عالم نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر خلق کیا ہے۔ اور کیے گا وہ جیسے یہ جواب ملا تو فوراً اس نے پوچھا کہ بی بی آپ اتنے دن سے اپنے قافلے سے بچھڑی ہوئی ہیں، کیا کچھ کھانا تناول فرمانا چاہیں گی؟ بی بی نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ قرآن مجید سے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد کہتی ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، پروردگار عالم نے ہمارے اجسام کو، ہمارے جسموں کو ایسا نہیں بنایا کہ ہم کھانے کی طرف رغبت نہ کریں۔ اور کیے گا اس نے دسترخوان لگا دیا، چند روٹیاں رکھ دیں اور رکھنے کے بعد کہا بسم اللہ۔ ابھی آپ نے چند لقمے ہی تناول فرمائے تھے، اس نے جلدی کی کہ چلیے ایسا نہ ہو کہ قافلہ آگے بڑھ جائے اور یہ بھی قافلہ چھوٹ جائے۔ جیسے ہی یہ کہا بی بی نے فوراً آیت پڑھی اور پڑھ کے جواب دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پروردگار عالم نے کسی کے نفس کے اوپر اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف کو نہیں عائد کیا ہے، میں ضعیفہ ہوں، اپنے امور کو اپنے اعتبار سے انجام دوں گی۔ بہرحال آپ نے چند لقمے تناول کیے، بس اس نے دسترخوان کو لپیٹا، لیکن جب بیٹھانا چاہ رہا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جناتوں میں سے ہوں۔ اور کیجیے گا کیونکہ میں جو سوال کر رہا ہوں وہ قرآن سے جواب دے رہی ہیں، جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ سوال قرآن سے پوچھ رہی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنات میں سے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی مشکل میں میں پڑ جاؤں۔ تو اس نے پوچھا بی بی آپ کس قوم سے تعلق رکھتی ہیں؟ جیسے اس نے کہا کس قوم سے تعلق رکھتی ہیں، بی بی نے کوئی نجی جواب نہ دیا بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انتخاب کر کے جواب دیا، اور انتخاب کرنے کے بعد کہتی ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم جب مسجد جایا کرو تو بہترین لباس میں جایا کرو۔ یہی قرآن کا بھی حکم ہے، یہی سیرت اہل بیت، یہی سیرت اہل بیت۔ اہل بیت اطہار جب مسجد جاتے تھے تو بہترین لباس میں جاتے تھے، نفیس لباس میں جاتے تھے۔ خیر جیسے اس نے ناقے کو قریب کیا اور ہاتھ بڑھایا کہ آئیے میں بی بی آپ کو سوار کر دوں، اس نے ہاتھ بڑھایا کہ میں آپ کو سوار کر دوں، بی بی نے ہاتھوں کو سمیٹ لیا، دور جا کے کھڑی ہو گئیں، قرآن سے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد کہتی ہیں لو کانا فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ نادان تجھے نہیں معلوم، تو نامحرم ہے اور مجھے ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ میں سوار کروں،
یہ سمجھ گیا، اس نے ناقے کو بیٹھال دیا۔ جیسے اس نے ناقے کو بیٹھایا، بی بی خود سے سوار ہوئی، اس نے ناقے کو بلند کیا، بی بی نے سیرت اہل بیت اور قرآن کی تفسیر کرنا شروع کی، اور قرآن سے جواب دیا کہ جب بھی کسی سواری پر بیٹھا کرو تو پہلے دعائے سفر پڑھ لیا کرو۔ اور کہیے گا جیسے اس نے ناقے کو بلند کیا، بی بی نے حمد الہی کی، قرآن کی تسبیح کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے ان سواریوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ بس یہ ناقہ لیے آیا، اور جب آ کر اس منزل پر جو پہلے کارواں چلا گیا تھا اس سے آ کر ملق ہوا تو اس نے پوچھا بی بی کچھ آپ کے جاننے والے ہیں اس کارواں میں؟ تو بی بی نے پھر یہاں کے اوپر کوئی اپنی نجی گفتگو نہ کی بلکہ قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت فرمائی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ کتاب خدا کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور کیجئے گا ایک شخص یحییٰ کا نام کا نکلا، ان بی بی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے زمین پر آپ کو اپنا خلیفہ و جانشین بتایا، ہم نے بنایا ہے آپ کو۔ جواب دینا یہ چاہتی ہیں کہ خلیفہ بنانا، جانشین بنانا پبلک کا کام نہیں ہے، خدا کا کام ہے، اور کر رہی ہے خدا کا کام ہے۔ جواب دیا، وہ شخص نکلا داؤد کے نام کا اور آ کے بی بی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، وما محمد الا رسول، محمد تمہارے جیسے نہیں ہے بلکہ رسول خدا بنا کر بھیجے گئے۔ وہاں سے ایک شخص نکلا محمد کے نام کا، ایک بی بی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اور کہیے گا یا موسیٰ انی انا اللہ، جیسے اس آیت کی تلاوت کی، موسیٰ نام کا ایک شخص نکلا ان بی بی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے قافلہ سالار نے فوراً پوچھا کہ آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے، کیا یہ آپ کے ریلیٹیو میں سے ہیں یا آپ کے کون ہیں؟ تو معظمہ نے کوئی کلام نہ کیا بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انتخاب کیا، انتخاب کرنے کے بعد جواب دیا المال والبنون زینت الحیات دنیا، مال اور اولادیں دنیاوی زندگی کی زینت کا باعث ہوا کرتی ہیں، یہ میرے کوئی غیر نہیں ہے۔ تب اس کو پتا چلا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، اور کیے گا جب تعارف ہو گیا تو بی بی نے اشارہ کیا اپنے ایک بیٹے کی طرف، اشارہ کرنے کے بعد کہتی ہے یا بت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو امانت کو امانت داری کے ساتھ صاحب امانت تلک پہنچا دے۔ جیسے یہ سننا تھا، بیٹے نے ایک تھیلی نکالی اور نکالنے کے بعد قافلہ سالار کی طرف بڑھائی۔ جیسے ہی قافلہ سالار کی طرف بڑھائی تو بی بی نے قرآن کا حکم اور سیرت اہل بیت کو پیش کیا کہ تم ایک تھیلی دے رہے ہو اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کا کردار کیا کہہ رہا ہے، دیکھو تم ایک تھیلی بڑھا، واللہ یضاعف لمن یشاء، پروردگار عالم اس عطیے کو پسند کرتا ہے، اس ہدیے کو پسند کرتا ہے کہ جب کسی کو دیا جائے تو بالکل ناپ تول کے نہ دیا جائے بلکہ فیاضی کے ساتھ دیا جائے، بلکہ سخاوت کے ساتھ دیا جائے۔ اس میں اور اضافہ کرو، کیا علی کی سیرت کو بھول گئے ہو؟ سائل نے ایک روٹی مانگی تو قمبر نے کہا مولا وہ روٹی تو دسترخوان میں رکھی ہوئی ہے، کہا دسترخوان عطا کر دو، کہا آقا وہ دسترخوان تو اونٹ کی پشت پر ہے، کہا اونٹ عطا کر دو، کہا آقا وہ اونٹ تو قطار میں ہے، کہا پوری قطار عطا کر دو۔ قمبر نے مہار کو لیا تو اونٹ کی گلے میں ڈال دیا، کہیں اگر کہہ دیتے کہ میرے ہاتھ میں ہے تو ایسے آقا کو چھوڑ کر جانا پڑتا، تو پہلے ہی بہار چھوڑ کے علی کے پاس کھڑے ہو گئے کہ علی کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، علی کا راستہ ہی حق ہے، علی ہی قرآن ہے، علی ہی صراط حق ہے۔ درود بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی، یہاں کے اوپر اس سیرت کو دیکھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ جواب ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرنا۔ اگر یہاں پر دیکھنے کے بعد آخر کلام میں اس نے یہ سوال کیا مجھے یہ بتائیے کہ یہ بی بی ہیں کون، میں ان کو جنگل و بیابان سے لے کر آ رہا ہوں، جب بھی کوئی سوال کرتا ہوں قرآن سے جواب دیتی ہیں، کوئی پوچھنا چاہتی ہے کوئی سوال تو قرآن سے جواب دیتی ہیں، اس سے ہر طرح سے قرآن کا معجزہ بنی ہوئی ہے۔ میں نے تو کائنات میں کوئی ایسی بی بی نہیں دیکھی کہ جو قرآن کا جیتا اور جاگتا معجزہ بن گئی۔ تو اس میں سے ایک بیٹے نے کہا ابھی بھی نہیں پہچانا یہ کون ہے؟ کہا نہیں ہم ابھی بھی نہیں پہچانے وہ کون ہے۔ ان کے لیے جواب ہے یہاں سے کہ جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے مقابلے پر اور لوگوں کو لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور عورتوں کو لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں،
آئے اور آنے کے بعد جواب یہاں پر دیکھیں. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ابھی بھی نہیں پہچانے یہ کون ہے؟ یہ در اہل بیت کی کنیز فضہ ہے. جس گھر کے کنیز کے علم کا عالم یہ ہے تو اس گھر کی شہزادی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اسی کی شہادت، شہزادی سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ پر ہم صف ماتم بچھائے ہوئے ہیں. ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں. عزیزان گرامی، ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے ایام عزائے فاطمیہ کے اندر اگر تمام مسلمان قرآن پر عمل کر رہے ہوتے، سیرت اہل بیت پر عمل کر رہے ہوتے، تو آج قبر فاطمہ زہرا بے چراغ نہ ہوتی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمانوں نے بظاہر قرآن کو تو لے لیا اور سیرت اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا. عزیزان گرامی، کیا کوئی مسلمان، میں جب افریقہ میں تھا آخر کلام میں ایک شخص کے ساتھ، اس نے کہا مولانا صاحب چلیے، چلنے کے بعد میری ماں کی قبر کے اوپر چل کے فاتحہ پڑھا. اس نے ساتھ میں لیا، گاڑی پر بیٹھ کے قبرستان گئے. جانے کے بعد قبر پر گئے. قبرستان میں بہت اچھی اچھی قبریں صحیح بنی ہوئی تھیں، لیکن یہ اپنی ماں کی قبر پر لے کر جب گیا تو دیکھا بالکل ٹوٹی ہوئی قبر ہے، بالکل شکستہ قبر ہے. فاتحہ پڑھی گئی، سورہ یاسین ہوا، مختصر سا مرثیہ ہوا. لیکن جب واپس یہ جانے لگا گاڑی میں تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر کیا بات ہے کہ اس نے اپنی ماں کی قبر کو تعمیر نہیں کرایا، ماں کی قبر کو نہیں بنوایا. یہ میں سوچ ہی رہا تھا. میں نے اس سے باتوں میں سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد کہا بھائی یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ تمام قبریں تو اکثر قبر وہاں پر بنی ہوئی نظر آئیں، لیکن آپ ہی کی ماں کی قبر یہاں پر ٹوٹی ہوئی کیوں نظر آئی، وہ شکستہ کیوں نظر آئی؟ آخر کیا بات ہو سکتی ہے؟ غور کیے گا تو اس کا جواب سنیے گا. اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ مولانا بات یہ ہے کہ میری ماں نے وصیت کی تھی کہ جب تک قبر فاطمہ نہ بن جائے اس وقت تک میری قبر کو نہ بن جائے. عزیزان گرامی غور کیجیے گا، بڑا سخت مسئلہ ہے. خدا نہ کرے، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اپنے لیے سوال کر رہا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھ کے غور کیجیے گا. خدا نہ کرے، ایک سوال ہے آپ سے اسی پر مجلس تمام میں، کوئی یہ ہمیں آ کر خبر دے دے آج کے زمانے میں کہ مولانا آپ کی ماں کی قبر کو توڑ دیا گیا، آپ کی ماں کی قبر پر بلڈوزر چلا دیا گیا، آپ کی ماں کی قبر کو ویران کر دیا گیا. آپ سچ یہ بتائیے اس بیٹے کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور کیجیے گا، اس بیٹے کے دل پر کیا گزرے گی؟ اب اس کو یوں سوچئے کہ امام زمانہ کے دل سے پوچھئے کہ جب اپنی جد ماجدہ کی قبر کو دیکھتے ہوں گے اور دیکھنے کے بعد شب جمعہ جاتے ہوں گے اور جانے کے بعد اپنے جد کی زیارت کرنے کے بعد جب جنت البقیع تشریف لے جاتے ہوں گے. عزیزان گرامی غور کیجئے گا، عزیزان گرامی جانے کے بعد جب جنت البقیع تشریف لے جاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے پورا مدینہ جگمگا رہا ہے، پورا مدینہ جگمگا رہا ہے، لیکن قبر فاطمہ وہاں پر بے چراغ نظر آ رہی ہے، قبر معصومین علیہ السلام وہاں پر بے چراغ نظر آ رہی ہیں. التماس کرتا ہوں ان مجالس کے اندر ہم تحریک پر کریں، پورے مسلمانوں کو بتائیں کہ تمہارے رسول کی بیٹی کے اوپر کیا کیا مظالم ہوئے. اس کی قبر بے چراغ ہے کہ جو جنت البقیع کے اندر پائی جاتی ہے. عزائے فاطمیہ کو عالمی تحریک بنائے اور پورے مسلمانوں کے اندر تحریک بنانے کے بعد ہر طرف سے صدا احتجاج کو بلند کرائیں. بلند کرنے کے بعد یہ پیغام دے کہ تمہارے رسول کی بیٹی کی قبر کی حالت کیا ہے. آج تمہارے رسول کی بیٹی، تم رسول کو کیا جواب دو گے؟ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، رسول کو اپنی جان دینے کا دعویٰ کرتے ہو. وہ رسول نے اگر تم سے پوچھ لیا کہ تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا انصاف کیا، ہماری بیٹی کی قبر وہاں پر بے چراغ کی، کیا تم نے اس کے لیے آواز کو بلند کیا تھا یا نہ بلند کیا تھا؟ آج پورے عالم کے اندر انٹرنیشنل پیمانے کے اوپر اگر تمام مسلمان اس صدائے احتجاج کو بلند کرے کہ جس میں قبر فاطمہ کے لیے اگر احتجاج بلند کرے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیں گے عظیم الشان پیمانے کے اوپر قبروں کی تعمیر ہوگی، روضوں کی تعمیر ہوگی. اس لیے عزائے فاطمیہ کو صرف رسمی طور کے اوپر نہ منائیں بلکہ اس کو دلوں سے جوڑ دیں. اور کر رہے ہیں، اس کو دلوں سے جوڑ دیں، تحریک بنا لیں، پیغام بنا لیں، ضد کر لیں کہ اگر میری ماں کی قبر کے ساتھ یہ کیا جاتا تو کیا میں خاموش گھر میں بیٹھتا؟
کیا میرے باپ کی قبر کے ساتھ اس صورت سے یہ فعل انجام دیا جاتا تو گھر میں ہم آرام سے سو رہے ہوتے۔ اے مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ اے مسلمانوں تم کہاں پر ہو؟ کس خواب غفلت میں سو رہے ہو کہ رسول کی بیٹی کی قبر بے چراغ ہے؟ جب امام جاتے ہوں گے، جانے کے بعد قبر پر بیٹھتے ہوں گے، بیٹھنے کے بعد کہتے ہوں گے اے جد ماجدہ میں آ گیا ہوں آپ کی قبر کے اوپر، میں حاضر ہو گیا ہوں آپ کی قبر کے اوپر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ کو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، ارے تو آپ تو فاطمہ کی دعاؤں کا ثمر ہیں کہ جس کے لیے فاطمہ نے تمنا کی تھی کہ میرے بیٹے پر کون روئے گا۔ ارے آج مجھے کہہ لینے دیجئے، کل تلک فاطمہ جاتی تھی آنسوؤں کو لینے کے لیے، ارے آج و کل فاطمہ نہیں آئے گی، امام زمانہ آئے ہوگے، شہزادی زینب آئی ہوگی، شہزادی کبریٰ آئی ہوگی، آنے کے بعد کہہ رہی ہوگی آج میری مادر گرامی آنسوؤں کو لینے کے لیے نہیں آئیں گی بلکہ ہم آنسو لینے کے لیے آئیں گے۔ ارے آج میری ماں زخمی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، چہرے پر نشان ہے، علی جب غسل دے رہے تھے چیخ مار کے روئے، جب نکل کے آئے اصحاب نے پوچھا آقا آپ تو صبر کے امام ہیں، شاکر امام ہیں، کبھی صورت سے آپ کو چیخ مار کے روتا ہوا نہیں دیکھا۔ کا وجہ یہ تھی کہ جب فاطمہ کو غسل دے رہا تھا، جب پسلیوں پر ہاتھ گیا پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، بازو پر نیل پڑا ہوا تھا۔ ارے یہ نیل وہ تھا کہ جو ظالم نے اپنے شمشیر کے خلاف سے فاطمہ کے بازوؤں پر مارا تھا جب علی کو گرفتار کیا گیا تھا، جب فاطمہ دہنے طرف سے پکڑ کر علی کو چھڑانا چاہتی تھی تو ظالم شمشیر کے خلاف سے فاطمہ کے بازوؤں پر حملہ کرتا تھا، مارتا تھا۔ جب فاطمہ کا دہنا ہاتھ شل ہو گیا تو بائیں ہاتھ سے علی کو چھڑایا، بائیں ہاتھ پر مارنا شروع کیا، فاطمہ کا بازو ڈھیلا پڑ گیا۔ علی یہ سمجھے کہ یہاں پر تعویذ بنا ہوا ہے، علی نے تعویذ کو کھولنے کی کوشش کی، ارے وہ تعویذ نہ تھا بلکہ شمشیر کا زخم تھا کہ جو علی برداشت نہ کر سکے۔ اے امام زمانہ تعزیت قبول کیجئے، اے آقا ہم جد ماجدہ کی تعزیت پیش کرتے ہیں کہ جس کو رلا رلا کے شہید کر دیا گیا، محسن کی شہادت ہو گئی، فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ اے آبا آپ کے بعد وہ مصائب پڑے کہ جو دنوں پر پڑھتے تو تاریکی شب میں تبدیل ہو جائے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق زهرها وبيها وبالها وبنيها والسر المستعود فيها أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔